الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک کتاب جس کا نام ہے رہنمائے مسلم اردو میں، جس کے مؤلف یعنی کمپائلر، لکھنے والے رائٹر عبدالکریم ابن عبد المجید الدیوان حفظہ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے کو ہماری زندگی اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، کیونکہ انشاءاللہ جو دروس شروع ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کی معرفت کے سلسلے میں۔ اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے اللہ کی پہچان کے سلسلے میں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے بغل میں بیٹھا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، وہ بہت بڑا آدمی، بہت پیسے والا بھی ہے، بہت سخی بھی ہے، غریبوں کی بہت خدمت بھی کرتا ہے، جو جب جتنا جیسے مانگتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، کبھی غصہ نہیں۔ اور آپ محتاج اس کے بغل میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، تو آپ اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر پائیں گے، آپ اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا مالدار ہے اور اتنا سخی ہے، لوگوں کو بہت دیتا ہے، بانٹتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہ چیز اگر نہیں معلوم ہوگی تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، بندوں کو کتنی حد تک چھوٹ دیتا ہے، کب کب پکڑ کرتا ہے، کتنا دیتا ہے، نہ مانگے ہوئے بھی دیتا ہے اور مانگنے پر تو بے شمار دیتا ہے، اگر یہ سب چیز نہیں معلوم ہوگا تو ہم کہیں کہ ہم نے تو گناہ کر لیا، پتہ نہیں اللہ رب العالمین معاف کرے گا کہ نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر بھی گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو، جتنی مرتبہ گناہ کر کے توبہ کرو کہ اللہ اتنی مرتبہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ جب یہ اللہ کے عفو اور مغفرت کا جو دائرہ ہے کتنا وسیع ہے، یہ اس کا پتہ چلے گا تو انسان جب بھی گناہ کرے گا تو اس کے دل میں ایک امید رہے گی، میرا رب اتنا کریم ہے کہ میرے تمام گناہوں کو ایک سچی توبہ میں معاف کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو شیطان آپ کو کبھی بہکا نہیں سکتا کہ تم نے تو گناہ کر لیا، تم کیا سوچتے ہو تم نے رب کی توہین کر لی اور اللہ تم کو معاف کر دے گا، اس طریقے سے نہیں بہکا سکتا۔ ویسے ہی جب کوئی ضرورت ہوگی اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سچے دل سے مانگنے والے اور دعا کرنے والے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور کیسے پورا کرتا ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے ہوں گے، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھے ہوں گے، تو آپ کو جب بھی پوری دنیا سے ناکامی ملے گی اور ساری دنیا سے جب آپ نا امید ہو جائیں گے تو رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو اللہ رب العالمین کھولے گا۔ اس وقت کھولے گا جب آپ کو پتہ رہے گا، اور آپ کو پتہ نہیں رہے گا تو آپ سوچیں کہ جب کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے تو اب کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی معرفت کا نام عقیدہ ہے۔ اور یہ چیز آپ کو قبر میں پہلا سوال اسی کے تعلق سے ہوگا، مر رب، تمہارا رب کون ہے؟ تو جب رب کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں، آپ یہ میں سمجھیے کہ تو پوچھے گا مر رب تو ہم جواب دے دیں گے۔ جب تک ہماری جانکاری نہیں ہوگی، اگر مر رب پر ہم جواب دے دیں گے تو کفار کو بھی پتا ہے کہ رب اللہ ہے نا، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، تو وہ بھی تو جواب دے دیں گے۔ نہیں، جواب صرف وہ دے پائیں گے جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہو، اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا ہو، اور جس عقیدے کو اللہ نے کتاب و سنت پہ نازل کیا اس عقیدے کو سیکھا ہو۔ تو اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اعمال کی کمی کو اللہ بخش سکتا ہے لیکن عقیدے کی کمی کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، بالخصوص شرک ہوگا تو اللہ نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ آپ غور فرمائیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، یعنی نبی بننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی زندگی ملی، جس میں 13 سال مکے میں رہے اور 13 سالوں تک لگاتار لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، انہیں عقیدہ کی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ شرک ہے، اپنے دل میں اگر تم کو محبت بٹھانی ہے تو صرف رب کی بٹھاؤ، اطاعت کرنی ہے تو صرف نبی کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ یہ تمام چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ان لوگوں کو بتاتے رہے جو عربی میں بہت زیادہ ماہر۔ نماز بالکل اخیر، ہجرت سے چند مہینے قبل نماز کا حکم ہوا، یعنی معراج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ تمام چیزیں مدینے میں ہوئی۔ کیوں ہوئی مدینے میں، مکے میں کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لا چکے، اور مکے میں ایمان لانے والے کم تھے اور جو لوگ غیر ایمان والے تھے، کفار تھے، وہ بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے 13 سالوں تک لگاتار توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت دینے کے لیے کہا، اور یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر کے بولے کہ اب نماز پڑھنا سکھانا ہے اور روزہ رکھنا سکھانا ہے، یعنی احکام وغیرہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کو سکھانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی دعوت جاری رہی، اور ایسی جاری رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل یہ کہا لوگوں کو کہ تم لوگ اس طریقے سے انبیاء کے قبروں پر سجدہ نہ کرنا، تم لوگ انبیاء کے قبروں پر ویسے سجدہ نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت ہو اللہ رب العالمین کی، لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ وہ لوگ اپنے انبیاء کرام کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، تم لوگ ایسا مت کرنا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا کہ جس کی پرستش کی جائے۔ تو آپ سوچیں کہ دعوت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے کیا تھا، اور یہاں بالکل آخری وقت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبروں کی پوجا مت کرنا، غیروں کے سامنے مت جھکنا، اپنی ضرورت کو غیر کے سامنے مت رکھنا۔ تو عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ آپ کی زندگی کی شروعات جب سے ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے آپ کی موت تک، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس کو عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ علماء کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے عقیدے کی اور اپنے ایمان کی اصلاح کر سکے۔ تو عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وَبِي أَبِي، میرے ابو کی قسم، عمر رضی اللہ عنہ جن کا ایمان کتنا مضبوط تھا، جن کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا کہ عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے جس راستے سے وہ چلتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے عقیدے میں غلطی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، وہ کہتے تھے کہ میرے والد کی قسم، نبی نے کہا تم اپنے والد کی قسم کھاتے ہو، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے والد اور اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ، قسم صرف اللہ کی کھائی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر رہے ہیں کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین جا رہے تھے، چند صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ بیری کا درخت ہے، بیری جانتے ہیں، بیری ہوتا ہے، تو بیری کا درخت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے کہا جو نئے نئے اسلام لائے تھے، اے اللہ کے رسول، مشرکین کے پاس ایک درخت ایسا ہی ہے جہاں پر وہ لوگ اپنی تلوار اور اپنے اسلحے کو رکھتے ہیں برکت کے حصول کے لیے، کاش کہ اس درخت کو آپ ہمارے لیے بنا دیجئے کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے وہی بات کہی، انکم قلتم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، والذی نفسی بیدی، اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی، ان کے قوم نے کہی تھی۔ ان کے قوم نے کیا کہا تھا کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے لیے معبود ہے آپ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے توحید کی 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، میں عالم ہو گیا ہوں تو مجھے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں۔
کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان کو کہیں نہ کہیں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھوٹی چیز دیکھیں، لیکن صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا اہم بنا کر کے پیش کیا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا انت اعظمنا قولا وافضلنا فضلا وانت سیدنا۔ یہ تین جملہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات سب سے عظیم ہے اور آپ ہم میں سب سے افضل ہیں اور آپ ہمارے سردار ہیں۔ کیا یہ کہنا شرک ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے عظیم ہے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ اس میں کہیں پر بھی کوئی شرک کا لفظ یا شرک کی بو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اس میں گمراہی کی کون سی بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان چیزوں کو کہنے کے بجائے تم مجھے عظیم بتا رہے ہو، تم سردار کہہ رہے ہو، تم افضل کہہ رہے ہو، اس کے کہنے کے بجائے تم یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان لوگوں سے اس لیے کہا کہ آج یہ ہمیں سردار مان رہے ہیں، آج یہ ہمیں عظیم اور افضل مان رہے ہیں، کل آنے والی قوم آئے گی اور ہمیں خدا کے مشابہ قرار دے۔ اس لیے حدیث کا اگلا لفظ ہے لا ترفعونی، مجھے ایسی منزل کے اوپر، ایسی جگہ کے اوپر نہ رکھو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ علیہ، جو اللہ نے ہمیں درجہ عطا کیا اس کے اوپر مجھے نہ بڑھاؤ، یعنی اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تم ایسے الفاظ نہ کہو کہ اللہ اس کے رسول کا فرق نکلے آئے۔ بلکہ ایک حدیث میں کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری ذات میں، میری تعریف میں ویسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ کیا۔ وہ نبی تھے، ان کو نبی کا بیٹا بنا دیا۔ اس کے بعد نبی نے کہا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو عقیدے کی اصلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے اور صحابہ کرام کی کرتے رہے۔ تو صحابہ جیسی جماعت عقیدے کی اصلاح کی محتاج تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، تو ہم لوگ تو علم کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف جہالت ہے اور ہم کتنے دور ہیں صحابہ کرام کی گرد پاہ، جو ان کے پاؤں کی جو دھول ہوتی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو ہمیں عقیدے کی اصلاح کی ضرورت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم عقیدے کی اصلاح ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم جانیں گے، اب جیسے ہم کو عمارت کھڑی کرنی ہے، ایک گھر بنانا ہے، تو گھر کے چھت سے شروعات نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے پلر یعنی فاؤنڈیشن کو، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، فاؤنڈیشن دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پلر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کو رکن کہتے ہیں، رکن کسی چیز کو پلر کو کہتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے کہ وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ہماری چھت کھڑی ہوگی، اگر آپ لکڑی کا لے رہے ہیں تو اس پر 10 تلے کی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ اس میں راڈ ڈال رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے مضبوط بنا رہے ہیں، تو جس انداز سے بنا رہے ہیں اتنی منزلیں کی بلڈنگ آپ اس پر کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے جو ارکان کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بنا ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، جس کے بنا کسی کا ایمان کامل نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، ارکان ایمان جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یوں کیا، جبریل علیہ السلام کو بتایا، الایمان، ایمان اس کو کہتے ہیں ان تؤمن باللہ، ایک نمبر، وملائکتہ، دوسرا رکن ہے، وکتبہ، یہ تیسرا رکن، تیسرا پلر ہے،
वरुसुलिही, ये चौथा पिलर है। वल्यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान लाना, ये पांचवा पिलर है। वलक़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी दोनों तकदीर पर ईमान लाना, ये इस्लाम का ईमान का छठा रुकन है। और इन 6 चीज़ों की तशरीह इंशाअल्लाह मैं करूँगा। आज तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, एक एक चीज़ करके करूँगा ताकि आपको बात समझ में आए। तो सबसे पहली चीज़ है अल ईमान बिल्लाह, कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना है। तो हम जब कहते हैं कोई भी इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो हम उसको सबसे पहले कहते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना है। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या होगा? कि सबसे पहले आप ये समझ लें, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह में अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो इस ईमान का मुख्तसर मतलब हमको समझ में आए। ला इलाहा ये एक पार्ट है, इसको नफी कहते हैं, निगेटिव। इल्लल्लाह ये पॉजिटिव है, इसको कहते हैं मुस्बत। सबसे पहले दुनिया के अंदर जितने की भी परस्तिश हो रही है, इबादत हो रही है, आप उसमें इनकार कर रहे हैं। जब तक आप इनकार नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह की वहदानियत साबित नहीं। अगर कोई अल्लाह अल्लाह कहता है तो उसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं। ला इलाहा, पहले सब किसी की इबादत का इनकार करें, तमाम माबूदान बातिला का इनकार करें। इल्लल्लाह, और इबादत को सिर्फ और सिर्फ खास करें किसके साथ? उसकी मिसाल को समझें। आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है? रुकन है, नफी और इस्बात दोनों रुकन है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ला इलाहा कोई इंसान कहता है तो इसका मतलब वो मुल्हिद है, वो कहता है कोई माबूद, कोई इबादत के लायक नहीं। और कोई सिर्फ इल्लल्लाह कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत के लायक है, तो इसका मतलब वो ये भी इकरार करता है कि दूसरे भी इबादत के लायक है। उसकी मिसाल यूं समझो, पानी का बोतल है, खालिश पानी, यहां पर एक गिलास है, पानी है लेकिन उसमें गंदगी, पानी है उसमें गंदगी। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो मैं आपको दूंगा ये वाला पानी, ये पानी पीजिए। आप कहेंगे ये वाला गिलास वाला भी तो पानी है, पानी दोनों दिखने में लग रहा है, गिलास वाला भी पानी है। तो आप कहेंगे नहीं, गंदा पानी है लेकिन उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनकी इबादत की जाती है, जैसे लात और उज़्ज़ा की इबादत कुफ़ार करते हैं। आज यहूद और नसारा अपने अपने अंबिया की इबादत करते हैं। मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की इबादत करते हैं। तो जब तक आप तमाम की हर किस्म की इबादत का इनकार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इस्लाम में दाखिल नहीं। ला इलाहा, कोई भी इबादत के लायक है ही नहीं इस दुनिया में, और जितने भी हैं सब के सब बातिल हैं, हक वाला कोई नहीं। हक वाला, ये हक वाली इबादत सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, वही माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक। जब आप ये कह लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इबादत की जो भी किस्में हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खास करेंगे। अब जैसे कि हम सबसे पहले इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, इस बात के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह ने पैदा किया। कि बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे दुरूस में, बहुत सारी तकरीर में हम समझते हैं कि तकरीर के हर तकरीर में हम ये जुमला सुनते होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया। लेकिन इस पर अब कभी आपने गौर किया है कि हम ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया? अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह की अज़मत का एहसास हो, फिर आपको अल्लाह की उबूदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उबूदियत समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें 2 आँखें दी, दोनों हाथ दिए, पाँव दिए, ज़बान दिए, आँखें दी, कान दिए। मान लीजिए अगर आपके पास जुबान होती लेकिन उसमें बोलने की ताकत नहीं, दोनों हाथ होते लेकिन इसमें पकड़ने की ताकत नहीं होती, आप इसको उठा नहीं सकते, पैरालाइज्ड होता। कान होता लेकिन आप सुन नहीं सकते, कुव्वत समाअत जो होती है वो नहीं होती। आंखें होती, आपके सर के अंदर दोनों आंखें मौजूद होती लेकिन आप देख नहीं सकते। क्या आप पूरी दुनिया बेच करके बोलने की ताकत खरीद सकते थे? देखने की ताकत खरीद सकते थे? सुनने की ताकत, दोनों हाथ से पकड़ने की ताकत? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को
جو آپ کو عطا کیا ہے 1 روپیہ بھی مانگا؟ کہا ہے کہ نہیں تم روزانہ میرے لیے اتنا خرچ کرو، کیونکہ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ کرواتے ہیں کسی چیز کو کتنے لاکھ لگتے ہیں؟ ایک غریب آدمی تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ایک کے پاس اگر پیسہ ہے وہ بھی بہت سوچتا ہے کہ کیسے اتنا خرچ کروں گا، دوسرے کا لینے میں اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام چیزیں فری میں دیا اور صحیح سالم عطا کیا، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہاری ذات میں، تمہارے جسم میں بہت ساری نشانیاں، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب انسان ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم تو 20,000 ریال کما رہے ہیں، ہم تو 10,000 کما رہے ہیں، ہم 50,000 کما رہے ہیں، اگر ہم 50 لاکھ ریال بھی کماتے اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو کون عطا کرتا؟ کیا وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ صرف ہم سجدہ اسی کو کریں؟ اور پھر دنیا کے اندر کون ایسا ہے جس کو لوگ معبود سمجھتے ہیں یا اس لائق سمجھتے ہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے، اس کو اور اس کے رب کے درمیان وسیلہ بنایا جائے؟ کیا اگر آپ گونگے ہیں وہ آپ کو قوت گویائی دے سکتا ہے؟ ان سب کو چھوڑ دیں، اندھیرے میں جب ماں کے پیٹ میں تھے آپ نہ سن سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ حرکت کر سکتے تھے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان کی والدہ جب حمل سے ہوتی ہے تو وہی انسان اس چیز کا اندازہ رکھ سکتا ہے جو والد ہو اور والدہ ہو کہ ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ آنے والا ہے۔ خوش ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو پیٹ کے اندر آپ کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان اگر چاروں طرف سے کیوار اور کھڑکی کو بند کر لے گھٹن ہونے لگتی ہے، لیکن پیٹ کے اندھیرے میں پیشاب اور غلاظت کے درمیان اللہ آپ کو رکھتا ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ رب العالمین آپ کے کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے، سانسیں بھی عطا کرتا ہے۔ سانس، بہت سارے بیکٹیریاز ہیں فضا کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر، آپ کی والدہ کیا کھاتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، ان کے جسم میں کون سی بیماری ہے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ ایک قطرے سے اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے تیار کرتا جاتا ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین 1 منٹ سانس روک لے اور آپ ماں کے پیٹ میں دفن ہو جائے، لیکن اس رب کا احسان جانے، ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین کو کیا فائدہ؟ کیا اللہ کی عظمت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ آپ صرف سوچیں، غور کریں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جتنا بڑا بھی آدمی ہو، ماں کے پیٹ میں کون خیال رکھ سکتا ہے کہ اس کو وقت پر کھانا کب ملے گا اور اس کی سانسیں کتنی اور کتنی مقدار میں جائے گی، کس کو خیال ہو سکتا ہے؟ جو رب ہمارا ماں کے پیٹ میں خیال رکھتا ہو، کیا ہم اس دنیا میں آنے کے بعد، عقل ملنے کے بعد اس کا خیال رکھ کر اس کو سجدہ نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں؟ اس سے بڑی ناانصافی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دوسری مثال لیجیے، مان لیجیے ہم میں کا کوئی بھی آدمی سفر کر کے کہیں جا رہا، اچانک جاتے جاتے راستہ بھٹک گیا۔ ریگستان کا بہت واقعہ آپ سنتے ہوں گے، یا جنگل کا ہم لوگوں کی طرف ہوتا ہے جنگل، تو اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہیں نکلے بھٹک گئے، راستہ بھول گئے اور وفات پا گئے۔ ایک آدمی، مثال کو غور سے سمجھیے گا تاکہ آپ کو رب کی عظمت سمجھ میں آئے۔ ایک آدمی مسافر ہے، نکلتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں، دنوں کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، آواز لگاتا ہے، کوئی میری مدد کرو، کوئی میری مدد کرو، زخمی ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے تو جا کر کے دیکھتا ہے کہ وہ کپڑے میں نہیں، بہت بھوکا ہے، زخمی۔ وہ فوراً اس کو پانی اور کھانا فراہم کرتا ہے اور اس کو لے کر کے آ کر کے ہاسپٹل میں داخل کرتا ہے اور اس کا علاج کرواتا ہے۔ اپنے گھر میں کچھ دن رکھ کر کے جب وہ صحت یاب ہوتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، اس کو گھر پہنچوا دیتا ہے۔ یہ ایک مثال۔ ایسے آدمی کی عزت آپ کے دل میں کتنی؟
کہ جب میں مرنے والا تھا تو اس نے آ کر کے میری مدد کی، جب میں مرنے والا تھا تو اس نے آ کر کے میری مدد کی، اور اس نے فلاں 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 چیز مجھے عطا کی، تو میں صحیح سالم آج تک پہنچا ہوں۔ جب آپ مرنے والے تھے اور آپ کو کسی نے بچا لیا، اللہ نے کسی کے ذریعے آپ کو بچا لیا، تو اس آدمی کی عزت اور عظمت آپ کے دل میں اتنی ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ بیٹھتے نہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے میں اس کی خدمت کروں، اس کا احترام۔ جب آپ مرنے والے تھے، کسی نے بچا لیا، تو آپ کی نگاہ میں اس کی اتنی عزت ہو گئی۔ تو جب آپ مرے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے روح پھونکی، اس میں قوت عطا کی، تمام چیزیں دی۔ اگر اللہ چاہتا تو جیسے ہم پیدا ہوتے، ہمارے والدین مر جاتے، کون دیکھنے والا ہوتا؟ اگر اندھیرے میں پیدا ہو اور انسان، اس کے والد والدہ انتقال کر جائے، تو پوچھنے والا نہیں ہو تو وہ بولنا نہیں سیکھ سکتا۔ پیدا کی، پیدا کرنے کے بعد ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، اتنی محبت کہ ماں باپ، ماں خاص کر کے رونے سے سمجھ جاتی ہے کہ بچہ تکلیف سے رو رہا ہے یا بھوک سے رو رہا ہے۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ اور اللہ رب العالمین نے جن ایام میں، چند مہینوں تک غذا ہمارے پیٹ میں اگر جائے کہ شروع میں 5-6 مہینے تک تو ہمیں خرابی ہو سکتی ہے بچے کی، جو چھوٹا بچہ ہو، اس کا بھی انتظام کیا کہ اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے، ماں کے چھاتی سے آپ کے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ یعنی جب آپ کچھ نہیں تھے، اللہ رب العالمین اس وقت آپ کو دے رہا تھا۔ آج سب کچھ ہے تو اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی سے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اس کا جو دین ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ ارے میرے بھائی، اگر آپ اللہ کی عظمتوں پہ غور کریں گے، خود اپنے اندر غور کریں گے، ایک ایک چیز پر غور کریں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کہاں تھے اور اللہ رب العالمین نے کہاں پر لا کر کے آپ کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ بڑا انعام نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہتا، یہ اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر آپ کی بادشاہت کہیں پر ہے، آپ جس کے ساتھ جیسا چاہے کرے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اگر چاہتا تو ہمیں یہودی نصارہ بنا کر کے پیدا کر سکتا تھا، کسی بت کے پجاری کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ کیا یہ اس کا بہت بڑا انعام نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا؟ ایک آدمی کو اسلام قبول کرنے میں کتنی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، اس سے جا کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ انعام، یہ تحفہ بغیر کسی کوشش کے آپ کو دیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا نام اسلام مسلمان کا رہے اور نام صرف زبان سے اسلام کا لے، یہ کافی ہے؟ نہیں، دین کو سیکھنا ہے۔ جس رب نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہے، اس رب کے بارے میں جاننا ہے کہ آخر وہ رب چاہتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اللہ رب العالمین کو خالق سمجھا جائے، یعنی خالق کل شیء، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا خالق، پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ جتنی بھی چیزیں اور اس کی خلقت کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو آپ کو رب العالمین کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کے اوپر جو ایمان لانا ہے، تو ایمان کیسے لانا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اسے خالق سمجھنا ہے، اس کے بعد رازق سمجھنا ہے، روزی دینے والا۔ روزی کے سلسلے میں تمام لوگ، عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب ہم لوگ بے صبرے ثابت ہوں۔ آپ اس کو مانیے کہ نہ مانیے، چند دنوں اگر ہماری نوکری ختم ہو گئی تو چند دنوں میں جو دل کی بھڑاس ہوتی ہے وہ باہر نکل کر کے چلی آتی ہے۔ ارے ہم نمازی بھی، ہم تو روزہ دار بھی، میں عالم بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، اللہ نے کیسے روزے چھین لی؟ بے صبرے واقع۔ تو یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ کے رازق ہونے پر پورا کامل یقین ہے، واللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو روزی سے محروم نہیں کرے گا، اور آپ روزی کے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی میں نے ایک مثال پیش کی نا، جو رب ماں کے پیٹ
آپ کی روزی کا خیال رکھ رہا تھا، وہ دنیا میں آپ کی روزی کیسے ختم کر دے؟ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی روزی فراہم کرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایک اللہ والے کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے روزی سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ ایک مثال ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر، جسے تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں، اصل اس کا نام تفسیر القرآن العظیم۔ اس میں ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی، غور سے سنیں گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ زمین میں بہت سارے چوپائے پرندے ایسے ہیں جو اپنی روزی خود سے نہیں اٹھا سکتے، خود سے نہیں کھا سکتے، اللہ رب العالمین ان کے منہ میں ان کی روزی ڈالتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے، اور یہ سچی حقیقت والی مثال ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوا جاتا ہے نا، کوا آپ لوگ، ہم لوگ یہاں سے سب لوگ جانتے ہوں گے، کوا جب انڈے پر بیٹھتا ہے تو پہلے وہ بیٹھتا ہے، پھر اس کی مادہ بیٹھتی ہے۔ کوا خود کالا ہوتا ہے، جب انڈے سے اس کا بچہ نکلتا ہے تو اس کے پر سفید ہوتے ہیں۔ تو کوا یعنی نر و مادہ، میل فیمیل کہیے، دونوں میاں بیوی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں کالا، میرے بچے سفید کیسے؟ چنانچہ پیدا ہونے کے بعد کوا اور اس کی مادہ جو ہوتی ہے دونوں الگ درخت پر بیٹھ کر کے یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں، جب میں نہیں تھا تو کون پرندہ آ کر کے سفید رنگ کا بیٹھتا تھا میرے انڈے پر کہ میرے بچے کا رنگ سفید ہوا، کالا نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ کوے کا جس کی ابھی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، اپنی چونچ کھول کر کے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ غذا لا کر کے اس کے منہ میں ڈالیں، لیکن ماں باپ تو اس کو بچہ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ سمجھ رہی ہے کسی دوسرے پرندے کا ہے تب اس کا پر سفید ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوے کا وہ بچہ جو منہ کھول کر کے ہوتا ہے غذا کی امید میں، اس کے ماں باپ لا کر کے نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایٹماسفیئر کے اندر اڑتے ہوئے کیڑے مکوڑے کو ان کی چونچ میں ڈال کر کے ان کو غذا فراہم کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کوے کے ایک ایسے بچے کا جو نہ اڑ سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، اور اس کے ماں باپ اس سے شک میں ہو کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں، اس کی غذا کا خیال رکھ سکتا ہے، تو ہم انسان ہیں، انسان کے بچے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ہماری روزی کا کیوں نہیں خیال رکھے گا؟ رزاق، روزی عطا کرنے والا، روزی دینے والا، اور کتنی روزیاں وہ عطا کرتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ روزی صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ کو مال مل جائے، روزی صرف اس کو نہیں کہتے، روزی اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نیک عمل کی توفیق مل جائے جس کے ذریعے سے آپ کے مال میں برکت ہے، آپ کو نیکی کرنے کی، اچھا علم سیکھنے کی توفیق مل جائے جس کے ذریعے سے آپ رب کے قریب ہوں اور جنت کی روزی کے حقدار۔ تو روزی کا اطلاق صرف اور صرف مال پر نہیں ہوتا ہے، رزق اللہ رب العالمین کے ہاں بہت وسیع ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العالمین کی رزاقیت کے اوپر، یعنی میں نے کہا اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، تو کیسے رکھنا ہے؟ تو یہ توحید ربوبیت ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ خالق ہے۔ کس چیز کا؟ میں نے اس کی مثالیں پیش کی اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز پر ایمان رکھنا ہے، دوسری چیز کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ کیسے رزق دینے والا ہے؟ آپ تو میں نے چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات رکھی، انسان کی بھی مثال اور ایک پرندے کی بھی مثال۔
تو اللہ رب العالمین کے خالق اور رازق ایک ایک اسم کے اندر اور ایک ایک صفت کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم اور آپ کتنے ذلیل ہیں، کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں، لیکن رب کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اس امید سے نہیں کہ رب خوش ہو جائے، رب کی عظمت کا اثر ہمارے اوپر ہو، بلکہ ہم عبادت کرتے ہیں کہ رب ہمیں کچھ عطا کر دے دنیا میں، رب ہمیں شہرت دے دے، عزت دے دے، مال دے دے، کم سے کم عبادت کا تو مقصد صرف اور صرف جنت رکھیں، اس کی رضا رکھیں، اس کی عظمتوں کا احساس رکھیں۔ جو جیسا مقصد رکھے گا عبادت سے اللہ ویسا ہی اس کو دے گا۔ تو اس میں میرے بھائیوں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اسے خالق سمجھنا، کیسے وہ میں نے بتایا، اسے رازق سمجھنا وہ بھی کیسے وہ میں نے بتایا، اور تیسری چیز اسے مدبر سمجھنا، مدبر تدبیر کرنے والا، آپ کے لیے معاملے کو سوچنے والا، تدبیر کرنے والا کہ اللہ آپ کے لیے تدبیر کیسے کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر 8:30 تک ہے، 1 منٹ باقی ہے، تو 8:30 تک انشاءاللہ درس رہے گا۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کے بارے میں آپ لوگ سب کو پتا ہوگا، غزوہ خندق مدینے میں ہوئی تھی، 29 دن تک کفار نے پورے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیرے ہوئے، ان لوگوں نے گھیر رکھا تھا مدینہ۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ سورہ احزاب میں یوں کھینچتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کفار تمہارے اوپر سے آ گئے تھے، تمہارے نیچے سے آ رہے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، نگاہیں تمہاری پتھرا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، 10,000 فوج ہے، دل منہ کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ نے کہا کہ تمہاری اکثریت بھی کچھ سے بدگمان ہو رہی تھی کہ اللہ تیرے ماننے والے، اب کیا ہوگا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، دلوں کے اندر ایسی حرکت ہو رہی تھی کہ اب بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو جا کر کے اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، اللہ تدبیر ہمارے لیے کچھ اور کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف تدبیر کی اور جا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا۔ اللہ نے تدبیر کی کہ جن بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالنا چاہا ہے، اللہ کی تدبیر ایسی ہے کہ کنویں کے اندھیرے سے اٹھا کر کے انہیں بادشاہ بنا۔ اللہ آپ کے بارے میں کیا تدبیر کر رہا ہے، کیا بہتر چاہ رہا ہے، ہم آپ نہیں جانتے، اس لیے ہمیشہ یہ کہا کریں کہ اللہ میں تمام معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جو میرے لیے بہتر چاہے وہ کر دے۔ ہم اپنے لیے اتنا بہتر نہیں چاہ سکتے جتنا میرا رب ہمارے لیے بہتر چاہ سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، تدبیر کا یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ تو یہ پہلا درس تھا وہ ہماری اس کتاب کا، انشاءاللہ یہ درس تسلسل کے ساتھ لگاتار چلتا رہے گا، اور اس طریقے سے چند باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی جو ممکن ہو سکے گا۔ تو اس سے استفادہ کریں اور مزید لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کی وجہ سے جو